جسم کا کھانا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو جسم کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح سالم غذا نہیں ملے گی تو جسم گندی غذا کی طرف جائے گا۔ آپ سفر میں جائیں، آپ کو کوئی ہوٹل نہیں مل رہا لیکن 2 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کو جو ملے گا آپ کھاؤ گے، کیونکہ آپ کو بقا چاہیے، آپ کو بچنا ہے، جسم کو فاسد ہونے سے بچانا ہے، لہٰذا اس پیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالو گے۔ تو اس طرح جتنے تمہارے ساتوں اعضاء ہیں ان کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کی خوراک تصویریں ہیں، کانوں کی خوراک آوازیں ہیں، پیٹ کی خوراک کھانا ہے۔ لیکن جس طرح تمہارے سامنے 4 کھانے پڑے ہوئے ہوں، مثلا ایک گوشت بکری کا ہے، ایک گوشت کتے کا ہے، دونوں خوراکیں ہیں، دونوں پیٹ میں جانے کی قابلیت رکھتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے وہ کھانا جس سے تمہارے جسم کو شفا ملے، جس سے تمہارے جسم پہ اچھے اثرات ہوں۔ تو شریعت کھانے سے منع نہیں کرتی، شریعت حدود بناتی ہے۔ صراط المستقیم کا مطلب یہ ہے ہم تجھے چلنے سے منع نہیں کرتے، لیکن ہم تجھے راستہ بھی دیتے ہیں کہ تجھے کس راستے پہ چلنا ہے۔ ہم تجھے کھانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ہم تجھے بتاتے ہیں تجھے کیا کھانا ہے۔ ہر چیز تجھے نہیں کھانی، کیونکہ تو حیوان نہیں ہے، تو انسان ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ مثلا آپ مثال لے لیں بھینس کی، بھینس کھانا کھاتی ہے لیکن بھینس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کا کھا رہی ہوں۔ اگر اسے بھوک لگے گی وہ مسجد کا چارہ بھی کھا لے گی، اگر اسے بھوک لگے گی تو مالک کی زمین سے بھی گھاس کھائے گی، اور اگر اسے بھوک لگی تو کسی ہمسائے کی زمین سے بھی جا کے کھا لے گی۔ اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ میرا ہے یہ غیر کا ہے۔ اگر تو بھی یہ تمیز نہ رکھے تو حیوان سے بدتر ہو جائے گا۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو دیکھ کر کھا کہ اپنا کھا رہا ہے یا کسی اور کا حق کھا رہا ہے، کیونکہ میں نے تجھے صاحب عقل بنایا ہے، میں نے تجھے صاحب شعور بنایا ہے۔ تو انسان میں کھانے سے نہیں روکتا، لیکن میں تجھے تمیز سکھاتا ہوں کہ کھانا کون سا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ تجھے شریعت بتاتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی خوراک تصویریں ہیں۔ ایک تصویر ہے کربلا کی، ایک تصویر ہے حرم امام رضا کی، ایک تصویر ہے کسی گندی بد حجاب خاتون بے حیا خاتون کی۔ اب یہ تینوں خوراکیں ہیں، یہ تیرا کام ہے کہ تو سلیکٹ کیا کرتا ہے، تو کھاتا کیا ہے، تو کون سی تصویر اٹھاتا ہے۔ پھر ہم نے بتایا انسان کیوں ایسی تصویروں کو چنتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عجیب عجیب سے جذبات ہیں، اس کے اندر شہوت ہے، اس کے اندر بھوک ہے۔ جب آپ اس کی بھوک کو حلال ذریعے سے اس کا پیٹ نہیں بھرو گے تو یہ کہاں جائے گا؟ حرام غذاؤں کی طرف جائے گا۔ بھوک تو بجھانی ہے اور کسی بھی صورت میں بجھانی ہے، لہٰذا اگر تم، یہ والد کی ذمہ داری تھی، اگر اولاد کو حلال چیزیں فراہم نہیں کرو گے یہ آٹومیٹیکلی حرام چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اور ہم نے کہا معاشرہ بے انتہا غذا دے رہا ہے آپ کے بچوں کو، فلموں کی صورت میں، گندی تصویروں کی صورت میں، گندے ڈراموں کی صورت میں، مختلف گندے معاشرے کی صورت میں یہ زمانہ آپ کے بچوں کو خوراک دے رہا ہے، یہ غذا فراہم کر رہا ہے۔ لیکن اگر مسلمان اور امام کا چاہنے والا اپنے بچوں کے لیے حلال غذا فراہم نہ کرے تو اولاد کیا ہو جائے گی؟ گمراہ اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرمایا اسی طرح ہاتھوں کی غذا ہے، کانوں کی غذا ہے۔ اگر وہ میوزک بنا کر، گانے بنا کر اس سے خوراک دے رہے ہیں تو اپنے بچوں کی کون سی خوراک دے رہا ہے؟ تو لہٰذا اچھی خوراک دے گا تو اولاد اچھی بنے گی، بری خوراک دے گا تو اولاد بری بنے گی۔